کچھ فگرز ابھی اس وقت میں نے شیئر کیے ہیں. ظاہر ہے یہ تو ایک اینڈ پروڈکٹ ہے کہ ہمیں کیسے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. یہ جو پورا پروسیس ہوتا ہے اس سے پہلے اسٹرکچرل ریفارمز, رائٹ سائزنگ, یہ ٹیکس کا شارٹ فال جو اتنا یہ بڑھتا جا رہا ہے, یہ سب پاکستان کی اکانومی کو کتنا تنگ کر رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کو ہم بہتر کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین, السلام علیکم ارباب صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. میں آپ سے کینڈیڈلی اس کے اوپر, تو سب سے پہلے یہ جو آپ نے ٹیکس کی بات کی, دیکھیں اس کو ابھی تک جو ٹیکس پرفارمنس ہے اس گزشتہ سال کی, اس کو دیکھنے کے, اس کو پرکھنے کے دو زاویے ہیں. ایک زاویہ یہ ہے جو کہ سب کو پتہ بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ 40% 40% اضافہ ٹارگٹ میں کیا گیا لاسٹ ایئر کے بجٹ میں. بالکل, اس سے بڑا اضافہ اتنے کم مدت میں کبھی بھی پہلے, انپریسیڈنٹڈ یہ اسٹیپ, ٹھیک ہے. لیٹ سے ایک ہوگا نہیں, لیکن لیٹ سے کہ 1 خرب کا شارٹ فال اس کے اندر آ جاتا ہے. 1 خرب کا شارٹ فال کا مطلب ہوگا کہ ہم نے 40% بڑھوتی کے بجائے صرف 30% بڑھوتی کر دی. کلیکشن بڑھ گئی لیکن ٹارگٹ نہیں پورا ہوا. نہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن ٹارگٹ بہت ایمبیشس جان بوجھ کے رکھا گیا کہ جی یہ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو اچیو کر لینا, 75% اس ٹارگٹ کا اچیو کر لینا ایک بہت بڑی کامیابی ہے. تو میں کہہ رہا تھا نا, 2 زاویے ہیں اس کو دیکھنے کے. ایک زاویہ یہ ہے کہ ہم نے بہت کٹھن مرحلہ ایک جو ہے وہ قدرے کامیابی کے ساتھ پورا کیا ہے. دوسرا ایک پیسمسٹک بھی ویو اس کا لے سکتے ہیں کہ جی دیکھو وہ وہاں تک ہدف تو پورا نہیں ہوا. اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ جو ریل گاڑی جو معیشت کی وہ آہستہ چل رہی تھی, اس کو بڑھانا, اس کے بڑھانے کی وجہ سے گروتھ آئے گی, اس کی گروتھ کی وجہ سے ایکسپورٹس, یہ ساری چیزیں. ہم یوزلی ڈائریکٹلی ایکسپورٹس اور گروتھ کی طرف چلے جاتے ہیں, تو اس کے اندر تھوڑا سا ایک فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے. وہ یہ کیا, پہلے کہ اسٹیبلائزیشن کے بغیر تو نہ آپ میں کوئی, آپ کی معیشت میں کوئی بلیو کرتا ہے, نہ کوئی امپورٹس نہ ایکسپورٹس ہو سکتی ہیں, نہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. تو اسٹیبلائزیشن کا مرحلہ بہت ہی تیز اور بہت ہی مستند طور پہ وہ پار ہو گیا. آپ نے بھی ابھی اپنے ریمارکس کے اندر اسی بات کو اکنالج کیا. تو وہ تو ایک, اس کے ساتھ ساتھ, حالانکہ یہ بڑی محنت کا کام ہے جو اسٹیبلائزیشن ہے, اس کے ساتھ ساتھ اسٹرکچرل ریفارم اس حکومت نے پیرالل میں شروع کیا ہوا ہے. تو اس کی تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں کہ وہ اسٹرکچرل ریفارم کیا ہے. بٹ بیفور وی گو دیر, یہ جب اسٹیبلائزیشن اور اسٹرکچرل ریفارم ہو جائے گا, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انویسٹمنٹ خود بخود آئے گی, کیونکہ ماحول بن جاتا ہے. اور جب انویسٹمنٹ آتی ہے, پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے, تو پھر آؤٹ پٹ بڑھتی ہے, ایکسپورٹس بھی بڑھتی ہیں, گروتھ بھی بڑھتی ہے. یہ چین ہے. تو ابھی اس کا جو کٹھن مرحلہ سب سے مشکل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اکانومی کی جو پچھلے کئی دہائیوں سے ڈگر ہے, اس کو ہم نے کیسے چینج کرنا ہے. اس میں 3 لیور ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ٹیکس, کیونکہ ٹیکس کے بغیر تو خرچے پورے نہیں ہو سکتے, جو کہ پروڈکٹس اینڈ سروسز حکومت پرووائڈ کرتی ہے لوگوں کو, وہ نہیں پورے ہو سکتے. تو ٹیکس کیسے چینج ہوگا, ٹیکس کی بیس کیسے بڑھائیں گے اور ریٹس کیسے کم کریں گے. کیونکہ دیکھیں نا, ٹارگٹ پورا کرنا ہے, لیکن 2 اس کے لیورز ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ انہی لوگوں کے اوپر بوجھ اور ڈال دیا جائے. ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے کہ بیس نہیں بڑھ رہا, ریٹ بڑھ رہا ہے. کیونکہ بیس بڑھانا بڑا مشکل کام. لیکن آج میں اب تفصیل میں جو انپریسیڈنٹڈ چیزیں اس میں ہو رہی ہیں اس کی بات کریں گے. تو ٹیکس ہو گیا. سیکنڈ یہ ہے کہ خسارہ جو کہ روکا جا سکے اس کو تو روکے نا, اور اس کے اندر ایس او ایز کی بات ہوگی. اس میں بھی انپریسیڈنٹڈ مووز ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا. اور تیسرا لیور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اخراجات جو ہیں, جو نامناسب غیر ضروری اخراجات ہیں, اگر عوام کا ٹیکس کا پیسہ کہیں خرچ ہو رہا ہے جو کہ بچایا جا سکتا ہے تو وہ بچایا جائے. یہ 3 لیورز ہیں. ٹھیک ہے, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.